نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثنا كما كان حقه بعد از خدا بزرگ دوہی قصہ مختصر۔ سب سے پہلے اپنے تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو پروگرام علم الصیام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے طاق رات کب ہے، شب قدر کب ہے۔ رمضان المبارک کی طاق راتوں کی فضیلت و عمل۔ تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کی طاق راتیں شب قدر اصل کون سی رات کو آتی ہے؟ شب قدر کس رات کو سمجھے، اس پر مختلف اختلافات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آیا ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یعنی اس مکمل سورۃ المبارکہ کو نازل فرما کر اس رات کی بلندی کا بتایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم 1000 مہینوں تک بھی عبادت کریں تو اتنی عبادت اگر ہم صرف ایک رات یعنی شب قدر کی رات میں کریں تو ان 1000 مہینوں کی بھی عبادت سے بہتر ہے۔ ہمیں اس کا ثواب اور اجر ملنے والا ہے۔ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ پوری بھلائی سے محروم رہ گیا۔ جہاں 1000 سال عبادت کی جائے وہاں ایک دن میں ایک رات میں عبادت کی جائے تو اس کا ثواب آپ کو مل رہا ہے، تو کیا بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ پوری بھلائی سے محروم رہ گیا۔ شب قدر کی بھلائی سے محروم کوئی بھی نہیں رہتا، مگر جو اصلی محروم ہوتا ہے یعنی جو اصلی محروم ہوتا ہے وہی شب قدر کی رات عبادت سے محروم رہتا ہے۔ اور ایک روایت مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث مبارکہ میں یہی فرمایا کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈا کرو۔ طاق رات یعنی کون سی ہوتی ہیں؟ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات۔ رمضان المبارک کی یہ جو راتیں آتی ہیں ان راتوں میں شب قدر ڈھونڈو۔ 21ویں شب ہے یا شب قدر 27ویں شب ہے یا شب قدر 23ویں شب ہے یا شب قدر 25ویں شب ہے یا شب قدر 29ویں شب ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شب قدر 27ویں رمضان کی رات کو آتی ہے۔ زیادہ اتفاق اسی میں ہے کہ 27 رمضان کی رات ہی شب قدر کی رات ہے، لیکن پھر بھی ہر رات عبادت کرنی چاہیے، ہر طاق رات میں عبادت کرنی چاہیے جو طاق راتیں ہمیں بتائی گئیں یعنی 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ ان راتوں میں خاص طور پر ہمیں عبادت کرنی چاہیے، عبادت الہی میں مصروف رہنا چاہیے، اور اس رات میں کم از کم 11 مرتبہ اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے جو طاق راتیں آتی ہیں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ یہ جو راتیں آتی ہیں رمضان کی ان راتوں کو طاق راتیں کہتے ہیں، تو ان راتوں میں خاص طور پر کم از کم 11 مرتبہ ضرور یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جتنی مرتبہ بآسانی آپ پڑھتے رہیں اچھا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم اجرنی من النار۔ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجرنا من النار، یا پھر آپ اس طرح پڑھیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔
یا پھر اللہم اجرنی من النار پڑھیں، یا پھر آپ یہ والی دعا پڑھیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ یہ دعا خاص شب قدر کی ہے اور اس دعا کو آپ بار بار پڑھتے رہیں۔ جو آخری عشرہ یعنی جو آخر کے 10 دن آئیں گے، ان 10 دنوں میں آپ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ نامعلوم شب قدر کون سی رات ہوگی، 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے شب قدر، 23ویں رات بھی ہو سکتی ہے شب قدر، 25ویں رات بھی ہو سکتی ہے شب قدر، 27ویں رات بھی ہو سکتی ہے شب قدر اور 29ویں رات بھی ہو سکتی ہے شب قدر۔ اور ان راتوں کو ہم نہیں جانتے کیونکہ ان راتوں کو تو ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ تو نامعلوم کہ شب قدر کون سی رات ہوگی اور وہ آپ کے لیے بھلائی والی بن جائے یا پھر آپ اس سے محروم رہ جائیں، تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کہ یہ رات آپ کے لیے بھلائی والی ہی بنے۔ اور ان طاق راتوں میں بالخصوص صلاۃ التسبیح کی نماز کا اہتمام کریں اور کثرت سے استغفار کریں اور خود کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں اور اس کریم رب سے دعا کریں جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، کہ اے رب کریم، میں جیسا بھی ہوں، اچھا ہوں برا ہوں، لیکن تیرا بندہ ہوں۔ میں جیسا بھی ہوں، میں جیسی بھی ہوں، اچھی ہوں بری ہوں، لیکن تیری بندی ہوں۔ بے شک تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ اور نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے ٹیچرز کو، ہمارے رشتہ داروں کو، تمام امت مسلمہ کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہر لمحہ ان کی حفاظت فرما، ہر لمحہ ان کی مدد فرما اور ان کو ہمت، طاقت، قوت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی یہ معاملات، یہ حالات دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کی مدد فرمائے، ان کو صبر عطا فرمائے۔ اور یہی وہ راتیں ہیں کہ جس میں اللہ کریم خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے شفا مانگو میں شفا دوں گا، مجھ سے اولاد مانگو میں اولاد دوں گا، مجھ سے رزق مانگو میں رزق دوں گا۔ تو پھر کیوں نہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اللہ کریم ہمیں طاق راتوں میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم میرا بتانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بھی غلطی بے ادبی کوتاہی ہوئی ان تمام کو معاف فرمائے۔ کل پھر اسی وقت اسی چینل پر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔